بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، لیڈرشپ اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ کے موضوع پر آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری زندگی کے اندر پرسیپشن کا رول کیا ہے. پرسیپشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 سینسز دیے ہیں. وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ اپنے کان سے سنتا ہے، وہ اپنے ناک سے سونگھتا ہے، وہ اپنی زبان سے ٹیسٹ کرتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے ٹچ کا احساس حاصل کرتا ہے. اور یہ وہ 5 سینسز ہیں جو ریئل دنیا کا ایکسپوجر ہمیں دیتے ہیں. جو ہم دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ریالٹی نہیں ہوتی، وہ ایکچولی دی پرسیپشن آف دا ریالٹی ہوتی ہے. چند ایگزامپل سے میں اپنے اس آج کے ٹاپک کو مزید واضح کرنا چاہوں گا. پہلی ایگزامپل یہ لیتے ہیں کہ لیٹس اسیوم آپ ایک ادارے کے اندر ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے کسی ایسے دوست کے پاس ملنے جاتے ہیں، آفس کے کسی کولیگ کے پاس، جو کہ آپ کا بہت پیارا دوست ہے اور جس کے بارے میں آپ کی رائے بڑی معتبر ہے. آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے دوست سے جب آپ ملتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جو کہ دیکھنے میں خوش شکل بھی ہے، اور آپ کا دوست اس کا تعارف کراتا ہے کہ ملیے اس نوجوان سے ABC سے. اور پھر وہ مزید بتاتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے الحمدللہ اس ادارے کے اندر نیا ریکروٹ ہوا ہے، اور آج یہ میرے پاس رائے لینے کے لیے آیا تھا کہ میں کون سے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کروں. تو میں جیسے ہی یہ نوجوان نے میرے ساتھ بات کی تو مجھے جو ہے نا آپ یاد آ گئے، کیونکہ آپ سے بہتر تو کوئی بندہ ہو نہیں سکتا اس کے لیے ایز اے باس. اور چونکہ آپ کا وہ دوست ہے اور آپ کے دوست کا دوست جاننے والا ہے تو ظاہر ہے آپ کا ایک بڑا زبردست امپریشن آپ نے پرسیپشن لیا اس کا، اور آپ نے کہا یار کوئی ایشو ہی نہیں ہے، مجھے تو ایسے نوجوانوں کی تلاش تھی، ونڈرفل، آئی وڈ لو ٹو ہیو ہم. آپ سینیریو چینج کرتے ہیں. لیٹس اسیوم کہ وہی شخص ہے اور آپ ایک ایسے وہ اس ایسے شخص کے پاس بیٹھا ہوا ہے جو کہ آپ کو یعنی جس سے آپ کو شدید نفرت ہے. جب آپ اس بندے کے پاس جاتے ہیں تو وہ اگین وہی تعارف کراتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یار یہ نوجوان ہے اور یہ اس طریقے سے اس ادارے کے اندر آ گیا ہے، اور آج میرے سے رائے لینے کے لیے آیا تھا کہ میں کون سا ڈپارٹمنٹ جوائن کروں. تو میں نے کہا چلو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. اور چونکہ آپ اس بندے سے جو اپنا جس بندے کے پاس آپ گئے ہیں اس کو یو ڈونٹ لائک ہم، یو ڈس لائک ہم، لہٰذا آپ کا فوری طور پر جو پرسیپشن ہے وہ نیگیٹو ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں یار میں ضرور کرتا لیکن یار سچی بات میں بتاؤں میرے پاس آلریڈی جو ہے نا 5 لوگوں کی بکنگ ہوگی اور اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے. میرے خیال میں تم جو ہے نا کسی فلانا جو تمہارا اچھا دوست ہے اس کے پاس اس کو بھیجو، اس کے لیے زیادہ اچھا سکوپ ہے. تو یہ دیکھا کہ بندہ وہی ہے لیکن آپ کی پرسیپشن اس بندے کے بارے میں دونوں سینز کے اندر مختلف ہے. جہاں پر وہ تعارف بنتا ہے، ریلیشن شپ بنتا ہے، لنک بنتا ہے آپ کے دوست کا تو وہ بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے. جہاں پر لنک ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے آپ کے جو ڈس لائک والے آدمی ہے اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے فوری طور پر اس کو سمجھیں آپ نے ڈیگریڈ کر دیا، آپ نے کہا نہیں یار یہ بندہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا، آپ کی نیگیٹو پرسیپشن اس بندے کے بارے میں ہوگی. ایک اسی طریقے کا دوسرا سینیریو لے لیتے ہیں، اور یہ میں سینیریو کیوں بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے ایکچولی ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے. آپ کسی بندے سے کسی دفتر کے اندر چلے جائیں، چاہے وہ بڑے سے بڑے عہدے پر ہو یا جس بھی لیول پر ہو، آپ اس سے پوچھیں گے یار تم کتنے فیئر ہو اپنے لوگوں کی گریڈنگ کے حوالے سے، لیٹس اسیوم، تو آپ کو ہر دوسرا شخص یہ کہے گا کہ یار میں نہایت ایمانداری کے ساتھ، نہایت دیانتداری کے ساتھ اپنے لوگوں کی ریٹنگ کرتا ہوں.
ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے، لیکن شاید اس کو یہ ادراک نہیں ہے کہ یہ جو اس کی پرسیپشن ہے اس کے اندر بے تحاشا بائسز اویلیبل ہوتے ہیں. انسان اپنی زندگی کے اندر جو ایکٹ کر رہا ہوتا ہے 99% سین جو کر رہا ہوتا ہے those are based on his memory, those are made by the subconscious mind. آپ پہلے سے ہی پروگرامڈ ہیں کس طرح کے لوگوں کو آپ کو پسند کرنا ہے، کس طرح کے لوگوں سے آپ نفرت کرنی ہے، کون سے لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں، کون سے لوگ آپ کو برے لگتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں سے یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو پروگرامنگ ہے، یہ آپ کے مائنڈ کی ہو چکی ہے، اور آپ اتنے انکانشس ہوتے ہیں کہ ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ ہم کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ بائسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ڈسکریمنیشن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. لیٹس سی آپ کسی ایک انٹرویو پینل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس انٹرویو پینل کے اندر آپ کے سامنے جس بندے کا نام آتا ہے وہ اتفاق سے اس کا ڈومیسائل اور آپ کا ڈومیسائل ایک ہے، اس کی یونیورسٹی اور آپ کی یونیورسٹی ایک ہے، اور اتفاق سے اس کا سبجیکٹ اور آپ کا سبجیکٹ بھی ایک ہے. اب اس سارے سینیریو کے اندر جب آپ اس بندے کو ریٹ کرنے جا رہے ہیں، انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کے اندر آلریڈی ایک سافٹ کارنر پیدا ہو چکا ہے. نوئنگلی ان نوئنگلی سٹل انداز کے اندر آپ کہیں نہ کہیں سے اس بندے کو فیور کر جائیں گے. اپنے طور پر آپ بڑی ایمانداری کے ساتھ ساروں کو ریٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو سٹل انداز کے اندر ایک سافٹ کارنر پیدا ہوا جو آپ کے آلریڈی پروگرام مائنڈ کا ایک حصہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کنفرمیٹی بائس، کہ وہ اپنے جیسے لوگ، اپنے جیسی بلیفز رکھنے والے لوگ، اپنے جیسے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ، جو سملر لوگ ہوتے ہیں، جس لحاظ سے بھی سملیرٹی ہو، وہاں پر انسان جو ہے وہ بائسنس کا مظاہرہ کر جاتا ہے. ایک سینیریو ذرا اور ہم دیکھتے ہیں. آپ ریٹنگ کرتے ہیں اپنے لوگوں کی سال بعد، اور اس کا آغاز فرض کر لیں آپ کے پاس 4 لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلے دن آپ ان کو یا دوسرے دن یا تیسرے دن جو پہلی اسائنمنٹ آپ دیتے ہیں اس کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ بہت اچھی پرفارمنس کرتا ہے، لیکن باقی 3 لوگ جو ہے وہ اچھی پرفارمنس نہیں کر پاتے سم ہاؤ. تو آپ کے نزدیک جو ایک آدمی جس نے بہت اچھا پرفارم کیا اس اسائنمنٹ کے اندر، آپ نے اس کا فرسٹ امپریشن لے لیا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ سینیریو چینج نہ ہو تو جتنے سالوں تک وہ بندہ آپ کے پاس رہے گا وہ اپنے فرسٹ امپریشن پہ آپ کے دل کے اندر ایک خاص مقام بنائے رکھے گا، اور دوسروں کو بڑی ایفرٹ کرنے پڑے گی اس کو چینج کرنے کے لیے. اور شاید اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ بشمول میرے ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے کام کو ریٹ نہیں کرتے، ہم بندوں کو ریٹ کرتے ہیں، چونکہ یہ بائسز کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ہم کو جان بوجھے شاید کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بائسز جو ہے نا، ہمارے مینٹل بائسز جو ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر وہ کون سے مینٹل بائسز، کگنیٹو بائسز ہے جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمارے فیئر ڈیسیژن میکنگ کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں. ایک ایگزامپل اس سلسلے میں اور ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. چند دن یا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس شو کے اندر ایک نوجوان جو ہمارے سپر سٹار ہیں شعیب اختر صاحب، وہ اپنی ایک اوپینین شیئر کرتے ہیں کسی پلیئر کے حوالے سے. ان کی وہ جو اوپینین ہے وہ اس پروگرام کے اینکر کو پسند نہیں آتی، باقی لوگ بھی سن رہے ہیں، اور وہ اینکر پہلے تو اس کو کنٹراڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب شعیب صاحب اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو وہ بندہ اتنا زچ ہو جاتا ہے کہ وہ آن ایئر شعیب اختر جیسے بندے کو
کہتا ہے جی کہ آپ پروگرام چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا مین وائل شعیب اختر ریفلیکٹ کرتے ہیں سچویشن کے اوپر اور وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار یہ کوئی زیادہ اچھا انسیڈنس نہیں ہوگا کہ اگر یہاں پر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تکرار کریں گے. تو بیک ڈور جا کے وہ بریک کے بعد وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یار یہ کوئی سینیریو اچھا نہیں ہوا اور میرا بھی معاشرے کے اندر ایک مقام ہے, لوگ سن رہے ہیں, تو آپ پلیز تھوڑا سا جو ہے نا ڈیفیوز کریں, کوئی اپالوجائز کر لیں اور اس کے بعد ہم اپنا شو جاری رکھتے ہیں. بہرحال پروگرام شروع ہوتا ہے اور وہ جو اینکر ہیں جو کہ بے تحاشا پڑھے لکھے آدمی ہیں, پی ایچ ڈی ہیں اور اپنے ایریے کے اندر ایکسپرٹ اور بے تحاشا تجربہ اور بڑے بڑے مقام والے, بڑے نام والے آدمی ہیں. لیکن سم ہاؤ ایک وقت ہوتا ہے, ایک لمحہ ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ وہ ریئلائز نہیں کر پاتے, وہ ریفلیکٹ نہیں کر پاتے کہ وہ کتنی سیریس بات انہوں نے کر دی ہے, اور وہ وداؤٹ اپالوجائزنگ جو ہے وہ پروگرام کنٹینیو کرتے ہیں. اس کنٹینیوٹی کے اوپر شعیب اختر کریڈٹ گوز ٹو ہم, وہ بڑے کمپوزڈ رہتے ہیں اور وہ آن ایئر ان کو کہتے ہیں جی کہ میں چونکہ آپ نے میری انسلٹ کی ہے سو آئی رائٹ اور میں پروگرام لیک کر رہا ہوں, پروگرام چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں. اس ایپیسوڈ کے اوپر پی ٹی وی کے ایک اور پروگرام کے اندر شہزاد رائے صاحب نے ایک جملہ کہا جو کہ بڑا تاریخی جملہ ہے میرے نزدیک. اس سے پروگرام کے اینکر نے پوچھا جی کہ آپ کتنے خوش ہیں پاکستان کی انڈیا کے خلاف جیت پہ. اس نے کہا جی انڈیا سے پاکستان کا جیتنا تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن میں اس سے زیادہ خوش ہوں شعیب اختر صاحب پہ کہ جس طریقے سے انہوں نے ریفلیکٹ کیا سچویشن پر, جس طریقے سے انہوں نے کمپوزڈ بیہیویئر کا مظاہرہ کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے ریزنیبل ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کیا ہے, میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ اسپورٹس مین کو بالکل ایسا ہی بردبار ہونا چاہیے. تو یہ ایک اتنی بڑی بات بن گئی. اور آپ ذرا دیکھیے کہ اس ایک انسیڈنس کی وجہ سے شعیب اختر صاحب ایک لمحے کی ریفلیکشن کے نتیجے کے اندر, اپنے ایموشنز پہ قابو پانے کے نتیجے کے اندر, وہ اپنی پرسیپشن کو ٹھیک رکھنے کے اوپر وہ پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں انہوں نے ان کو, بلکہ ان کے نہ چاہنے والوں نے بھی ان کو جانا شروع کر دیا. اس کے مقابلے میں ڈاکٹر نعمان جو کہ نہایتی قابل احترام, میرے آج بھی قابل احترام ساتھی ہیں, وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑے, میں ان کا بہت زیادہ فین بھی ہوں, ان کے پروگرام بھی دیکھتا ہوں, لیکن وہ ایک لمحے کی غلطی اور اس غلطی کا ادراک نہ ہونا, اپالوجائز نہ کرنا, وہ اتنا بڑا ان کے لیے ایک ڈیفیمنگ فیکٹر بن گیا. حالانکہ وہ اس کے کچھ پروگرامز کے بعد انہوں نے سر عام معافی بھی مانگی, لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو آپ ایک لمحے میں جو ہے نا کی خطائیں جو ہیں وہ بات کا صدیوں سے بھی وہ پوری نہیں ہو سکتی. تو دس از ون اندر ہماری جو پرسیپشن کے اندر جو فلاز ہیں. دیکھیں ہمارا مینٹل جو ہے نا وہ شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس کا, اور یہ شارٹ کٹس کو برے نہیں ہیں, یہ شارٹ کٹ جو مینٹل شارٹ کٹس جو ہے نا یہ برے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی کے اندر تقریباً 35,000 یا 40,000 جو ہے وہ ڈسیزن کرتا ہے. ایک 8 گھنٹے کا جو اس کا جو کام کرنے کا دوران ہے اس کے اندر تقریباً اتنے ڈسیزن کرتا ہے. اس کا مطلب ہے تقریباً پر منٹ جو ہے ہر آدمی جو ہے نا اپنی زندگی میں جو ڈسیزن کرتا ہے وہ 5 سے 6 ڈسیزنز کرتا ہے. تو انسان کے پاس وقت بہت کم ہے کہ وہ ریالٹی کو حاصل کرے. چونکہ جب آپ ریالٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ دنیا کو اگر ٹرو پرسپیکٹو میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ہیو اے ٹائم, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کو ملٹی ڈیسیژن میکنگ کرنے ہوتے ہیں. 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو تقریباً 1 منٹ کے اندر آپ کو 5-6 ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کا مائنڈ آپ کو ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم مینٹل شارٹ کٹس کہتے ہیں, اور ان کا بڑا فائدہ بھی ہے. آپ دیکھیے
اس مینٹل شارٹ کٹ کا فائدہ دیکھیے ذرا کیا ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے جو تقریباً 20 سال بعد آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص ہے آپ کو, وہ 20 سال بعد مل رہا ہے, اور جب وہ شخص آپ کو ملتا ہے اگلے لمحے آپ اور وہ ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے کبھی آپ اس سے بچھڑے ہی نہیں. یہ جو مینٹل شارٹ کٹ جو آپ کو یہ جو سپورٹ حاصل ہوئی ہے, یہ آپ کے پری پروگرامنگ کی وجہ سے ہے, یہ سب کانشیس مائنڈ کی سپورٹ کی وجہ سے ہے. ایک اور ایگزامپل لے لیں پازیٹیو جو مینٹل شارٹ کٹس کی ہے. آپ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں اور 10-12 سال بعد جاتے ہیں کہیں باہر سے. ٹھیک ہے, آپ جب پہنچتے ہیں تو 10-12 بجے کا رات کا ٹائم ہے اور آپ کو تقریباً ایک میل پیدل جانا ہے, اور گپ اندھیرا, اور آپ کے پاس کوئی بیٹری نہیں ہے, کوئی لائٹ کا سورس نہیں ہے, اور گپ اندھیرے میں سمجھ لیں کہ اپنے جنگل سے اپنے گاؤں میں جانا ہے. آپ یقین کریں اس گپ اندھیرے کے اندر آپ بڑے آرام کے ساتھ 10 سال کے ایبسنس کے بعد بڑے آرام کے ساتھ آپ ہر ندی نالے کیچڑ سے بچتے ہوئے اپنے گھر جا پر پہنچیں گے. یہ جو آپ اس 1 میل کا راستہ جو اندھیرے کے اندر گپ اندھیرے کے اندر اپنے گھر میں پہنچتے ہیں, یہ آپ کا مینٹل شارٹ کٹ آپ کو پہنچاتا ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل بھی لے لیتے ہیں. یہ جو ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں, یہ جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں یہ بڑا سینسیٹیو کام ہے. اگر آپ ڈیلی ایک آفس کے اندر روٹین کے اندر جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو مائنڈ اتنا پروگرامڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کہیں موڑ کچھ چیز دیکھتے نہیں ہیں, آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ کے پاؤں, ہاتھ, آنکھیں, ہر چیز آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کو آپ کے آفس تک پہنچا دیتی ہے. تو یہ جو مینٹل شارٹ کٹس ہیں, پری پروگرامنگ جو ہے, جس کو میں ہیبٹ کہتا ہوں, مینٹل ہیبٹس کہتا ہوں, تو یہ جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے آپ کو پہنچاتا ہے. لیکن اس کی نیگیٹو سائڈ یہی ہے کہ جو مینٹل بائسز ہے, دیکھیں دنیا کے اندر ایک ٹرمز ہے ہم یوز کرتے ہیں اسٹیریوٹائپنگز. اب اسٹیریوٹائپنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک بندے کی وجہ سے یا کسی ایک ممبر کی وجہ سے پورے کنبے, قبیلے یا کسی علاقے کے لوگوں کے بارے میں ایک اچھی یا بری رائے قائم کر لیتے ہیں. یہ نیگیٹو اور پازیٹیو اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ فلانے علاقے سے یار یہ تو بہت برا ہوگا, اچھا فلانے علاقے سے یہ تو بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. سو دس از اندر وے آف مینٹل شارٹ کٹ. ٹھیک ہے, جو چونکہ آپ بندے کو جاننے کے لیے آپ کو جو ہے نا ریالٹی دیکھنی ہے, ریسرچ کرنی ہے, بندہ کی کیا ایجوکیشن ہے, اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا کلچر ہے, کتنا پڑھا ہے, اس کے والدین کیا کرتے تھے, اس کے بہن بھائی کون سے ہیں, کس طرح کی اپ برنگنگ اس کی ہوئی ہے. لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ نے فوری طور پر ایک رائے کام کر لی کہ یار یہ بندہ چونکہ وہاں سے ہے تو یہ اچھا ہے, وہاں سے ہے تو یہ برا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ 3 بڑے فیکٹرز ہیں میرے خیال اگر آج ہم ان کو ذرا دیکھیں کہ جو ہمارے مینٹل یہ جو شارٹ کٹس ہیں اس کو جو انفلوئنس کرتے ہیں, جو بائسز کو کرتے ہیں. پہلا تو ہے کہ ایز اے پرسیور, جب میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, جب میں اپنے سینسز سے دنیا کی ریالٹی کو دیکھتا ہوں تو میری نیڈز اور موٹیوز کیا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں آفس کے اندر, تو وہ جب ہمیں کبھی ملتے ہیں تو ہمیں ان کا چہرہ دیکھ کے, موڈ دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج یار ان کو کوئی کام پڑا ہوا ہے, چونکہ یہ بڑے پیار سے انعماق سے ملیں گے تو ان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کو کام موٹو ہے, اور کو کام انہوں نے نکالنا ہے, تو وہ بڑے پیار کے ساتھ آپ کو ملیں گے. اور وہی شخص کسی ایسے دوسرے وقت پہ جب اس کو کوئی آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو ایسے ملے گا جیسے آپ کو وہ پہچانتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو پرسیور ہے اس کی نیڈ اور موٹیوز جو ہے نا, یہ ہمیں احساس ہمیں کرنا چاہیے کہ ہماری نیڈ اور موٹیوز کیا ہیں. جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم کس نظریے پہ, کس ضرورت کے تحت ملتے ہیں. اور کہیں اگر مینٹل شارٹ کٹ کو یوز ہو رہا ہے نیگیٹیولی تو فوری طور پر پلیز رکے اور ذرا اس کو پرسیپشن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے یہ جو سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے, یعنی میرا اپنے بارے میں, فرض کریں اگر میں اپنے آپ کو کمپیٹنٹ سمجھتا ہوں, اگر میں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سیکیورڈ فیل کروں گا. اور جو سیکیورڈ آدمی ہوتا ہے وہ امپاور کرتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, وہ دوسروں پہ ٹرسٹ کرتا ہے, وہ ٹرسٹ کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک انکمپیٹنٹ آدمی جو ہے اور ایک ڈرا ہوا آدمی جو ہے وہ ڈسٹرسٹ کریٹ کرتا ہے, وہ امپاورمنٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے,
وہ لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو ویک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو سیلف اپنے بارے میں آپ کا جو ہے نا, آپ کس موڈ میں ہیں, اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, پازیٹیو سوچتے ہیں, نیگیٹو سوچتے ہیں, اس کا اثر بھی آپ کی پرسیپشن پر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, مثلا اگر آپ کسی بندے سے آپ ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا امپریشن اچھا نہیں ہے, اور اس سے ملنے والا ہی کوئی بندہ جو ہے اس سے ملتا جلتا, یا وہی بندہ اگر آپ کو 5 سال بعد ملتا ہے, 2 سال بعد ملتا ہے, تو آپ کبھی بھی جو ہے نا اس کے بارے میں اچھا امپریشن نہیں لیں گے. تو آپ کا مینٹل شاٹ نہیں, یار یہ تو بس ٹھیک ہے یار, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یار, پہلے سے جو ہے نا آپ کے بارے میں ایک پاسٹ ہسٹری, پاسٹ ایکسپیرینس جو ہے نا اس کی بیس پر ہم لوگوں کو جج کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو سائیکولوجیکل سٹیٹ ہوتی ہے, کیا ہمارا اس وقت موڈ کیسا ہے, ہم خوش ہیں. اگر گھر سے آپ بیوی سے لڑ کے گئے ہیں اور دفتر کے اندر آپ کیا کچھ جا کے کرنے جا رہے ہیں, یو کین امیجن کہ کیا کریں گے. تو آپ کی سائیکولوجیکل سٹیٹ جو ہے وہ آپ کی پرسیپشن کو جو ہے وہ بڑا اثر انداز کرتی ہے, اس کو بڑا ڈسٹارٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے لوگوں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, یعنی اگر آپ کو کسی بندے سے ایکسپیکٹیشن پازیٹیو ہے تو اس کی پرسیپشن بھی آپ کو پازیٹیو ہوگی. فار ایگزامپل, اگر آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں اور آپ ایک ایسے گروپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو کہ نان ٹیکنیکل ہے, تو آپ کو پتا کہ یار یہ نان ٹیکنیکل لوگ ہیں, تو یو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. چونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ان ٹیکنیکل سائڈ فرام دوز کی پیپل, تو اس گروپ کی پرسیپشن بہتر نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ہمارے جو ہے نا ایک جو پرسیور کی ذہن کے اندر جو فیکٹرز ہیں, یہ شارٹ کٹس, بائسز جو ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے بلیفز, اب دیکھیں پی ٹی وی کے اوپر یا پاکستان کے کسی بھی چینل پہ 9 سے لے کے 10 بجے تک کے جتنے بھی پروگرام ہیں, آپ دیکھیں کہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتا کہ یار یہ 2 بندے جو ہیں یہ ایک پارٹی کی حمایت کریں گے, 2 بندے اس کی مخالفت میں بولیں گے, وہی آرگومنٹ ہے, وہی انوائرمنٹ ہے, وہی کوسچنز ہیں, ٹھیک ہے, وہی ڈیٹا ہے, لیکن دونوں کی رائے جو ہے, دونوں گروپس کی رائے جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. اسی طریقے سے اگر میں کسی ایک پارٹی کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر ایک بندہ جو بیٹھا ہوا ہے اسی پوائنٹ آف ویو کو فارورڈ کر رہا ہے, تو اس کا پوائنٹ آف ویو مجھے اچھا لگے گا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے جو میرے بلیف سے ہٹ کے بات کر رہا ہے, تو وہ مجھے اچھا نہیں لگے گا. یہ بھی ہمارے بائسز ہیں. اور اسی کے نتیجے میں ہے, دیکھیں باہر کے ممالک کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے, جس کو تربیت کہتے ہیں, اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ اپنے جو پرسیپشن بائسز ہیں ان کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں. اور تو میں آئی وڈ لو کہ ہمارے ہاں بھی جو ہمارا جو کریکلم ہے اس کے اندر اس طرح کے سبجیکٹس کمپلسری ہو. تو برکہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایز اے ٹیم اس فورم کے اوپر ایٹ لیسٹ جو ہے کم از کم کچھ چند چیزیں ہم میوچلی لرن کریں. میں بھی لرن کر رہا ہوں, اس سارے عرصے کے اندر میں بھی لرن کر رہا ہوں. اسی طریقے سے یہ سچویشنز ہیں ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. آپ کس طرح کی سچویشنز کے اندر ہیں. اب آپ دیکھیے کل پاکستان کا میچ تھا آسٹریلیا کے ساتھ, اور وہاں پر پاکستان کا ایک پلیئر ہے جس نے پاکستان کو ایک T20 ورلڈ کپ جتانے کے اندر بڑا پیوٹل رول پلے کیا تھا, لیکن یہ وہی پلیئر ہے, اس سے ایک کیچ ڈراپ ہو جاتا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری قوم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. حالانکہ ہم سب کو ادراک ہے کہ اس نے پوری محنت بیچارے نے کی ہے, اور وہ سب ہاؤ جو ہے وہ ہو گیا. اور اس کے پیچھے بھی دیکھیے اس کی جو پاسٹ پرفارمنس تھی وہ اچھی جا نہیں رہی تھی, اور اس کا امپیکٹ بھی اس کے اوپر تھا. تو اس کے کانفیڈنس کو اس نے شیک کیا ہوا تھا. تو وہ ایک بندے کو ہم نے جو ہے, اور مجھے اس پہ میں ایک چیز جو بڑی پازیٹیو میں دیکھوں کہ ہمارا جو کپتان ہے اور ہماری جو پوری مینجمنٹ سائڈ ہے, انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے اپنی ٹیم کا اور ہر پلیئر کا. ہماری ٹیم بہت اچھے طریقے سے کھیلی ہے. دیکھیں ہار جیت گیم کا حصہ ہوتا ہے. آپ کے لوگ جو ہے نا 100% دیں تو آپ کو ہار جائیں پھر بھی خوشی ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو سلوٹ ٹو آور ٹیم, ماشاءاللہ دے ہیو پرفارمڈ ویری ویل. اچھا, اسی طریقے سے یہ جو کلچرل اپ برنگنگ ہے اس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم پاکستانی کلچر کے اندر پڑھے لکھے ہوئے لوگ, ہم کسی امریکہ میں چلے جائیں اور کسی بندے کو اگر ہم یورپین ڈریس اپ میں دیکھیں گے تو ہمارا کوئی امپریشن اچھا نہیں لے گیا ہوگا, یار یہ تو اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے. حالانکہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نارمل چیز ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے نزدیک جو ہے یہ اٹس اے پارٹ آف دا کلچر. تو یہ کلچر ڈفرینسز جو ہیں ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے ہماری پرسیپشن کو ڈیولپ کرنے کے اندر. اس طریقے سے جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے جو پرسیوڈ بندہ جو ہے, یعنی جس بندے کو یا جس سچویشن کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اکثر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایٹریبیوشنل بائس. ہم جب کسی بندے کو دیکھتے ہیں بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, خوبصورت شکل, بڑا زبردست قسم کا اس نے ڈریس اپ پہنا ہوا ہے, تو فرسٹ امپریشن ہمارا جو ہے وہ پرسیپشن بڑی پازیٹیو بنتی ہے کہ یار یہ بندہ بڑا زبردست ہے. حالانکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ مزید پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے جو ظاہری طور پر اتنا شاید سمارٹ نہیں ہے, کپڑے شاید اتنے اچھے نہیں پہنے ہوئے, تو ہمارا جو پرسیپشن ہے وہ زیادہ اچھا نہیں بنے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے ہمارے جو مینٹل بائسز جو ہیں اس کو ہماری ریالٹی کو پرسیو کرنے کے اندر ہمارے لیے جو ہے نا ایک ایشو کریٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو سچویشن ہے فزیکل سیٹنگ, اس کے اندر مجھے یاد ہے کہ میں آفس میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور مجھے میرے کسی بہت پرانے دوست کا فون آیا کہ یار میں آیا ہوں اور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. میں موسٹ فرینڈ, مجھے بڑی خوشی ہوئی چونکہ بڑے عرصے بعد ان کا فون آیا. سب ہاؤ جب وہ آئے, مجھے پتا تھا کہ وہ بیچارے آج کل ذرا کوئی تھوڑا سا اسٹریس سے گزر رہے ہیں, تو میری جو سیکورٹی کی ٹیم ہے انہوں نے گیٹ پر روک لیا اور مجھے انہوں نے فون کیا. انہوں نے کہا یار ایک بندہ آیا اور کوئی بظاہر جو ہے کوئی حلیے سے کوئی بندہ ٹھیک نہیں لگتا, تو یہ آپ جو ہے نا ہم نے اس کو روک لیے. میں نے کہا یار اس بندے کو حلی پہ نہیں جائے. میں نے کہا یار یہ وہ شخص ہے جس وقت ہم کالج جاتے تھے یا اسکول جاتے تھے اور ہمارے پاس شاید بس میں کرایہ دینے کے لیے 25 پیسے نہیں ہوتے تھے, ہم اپنے باپ کی سائیکل پہ جاتے تھے اور اس کے پاس 65 سیٹر یا میرے خیال 80 سیٹر جو ہے وہ 2 ڈبے تھے. گاڑی بڑی بڑی بسیں ہوتی ہیں, میں نے کہا یہ وہ چلاتا تھا. اور یہ وہ شخص ہے جس نے بے تحاشا ہمیں جو ہے نا فری سفر کرایا ہے. تو آج بیچارے میں ٹائم ذرا نہیں ہے, بٹ یو نو اس پہ مت جاؤ. اس کو میں نے کہا عزت احترام کے ساتھ میرے پاس لے کے آؤ, مجھے پتا ہے یہ بندہ کتنا بڑا ہیرا ہے. تو یہ جو اپیرنس ہے اس کا ایک بڑا رول ہے ہماری پرسیپشن کو ڈیولپ کرنے میں.